نارملی سادات گھرانے میں یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی استاد، مثلا میرے استاد ہیں، غیر سید ہیں، تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں یا استاد صاحب کے جوتے سیدھے کروں، ایک ادب کے لیے میں یوں کروں گا، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو امتی ہیں، آپ امتی کے جوتے کیوں سیدھے کر رہے ہو؟ تو یوں یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ نبی کب سے بن گیا؟ یہ امتی سید بھی تو امتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یہ سید ہیں، یہ امتی ہیں، یہ کیٹیگری سید ہیں اور یہ اچھا یوں کہا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات بھی تکبر میں ہی آئے گی؟ نہیں، انہیں کیا، یعنی آپ تو یہ سیدھا کرنے کی بات کریں نا، یہ تو عاجزی ہے نا۔ سید اگر کسی، اور عالم دین جو ہوتا ہے، عالم دین وہ غیر عالم سید سے افضل ہے، اس کا درجہ بلند ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر وہ عالم دین کی تعظیم کرتا ہے یا غیر عالم کی بھی اگر وہ تعظیم کرتا ہے کسی نیک آدمی کی، سید، تو سید کو تو منع نہیں ہے نا تعظیم کرنا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ روکے، ان کی یعنی عاجزی کرے، شرم تو اس کو کچھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غلط۔ تو غیر سید کو اس معاملے میں چاہے اس کا بھلے مقام مرتبہ ہے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی سید ان کے لیے اس طرح عاجزی کا بازو بچھا رہے ہیں، وہ تو اپنے ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں وہ تو ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے، لیکن غیر سید کو سید ہونے کی وجہ سے ان کو اس کام سے نہ کرنے اور اس کام میں آگے نہ بڑھنے اور اپنے لیے اس طرح کی چیزیں نہ کرنے کے تعلق سے ان کو یہ ہاتھ جوڑنا چاہیے، سید صاحب آپ مہربانی کریں، آپ تو نہ کریں۔ نہیں مانتے یار، یہ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹانگیں، میری مجبوری آپ کو پتہ ہے، تو یوں رکھتا ہوں، یہ آ کے پاؤں اٹھا کے بھی رکھ دیتے ہیں میرا، اب میں کیا کروں، یہ معمول ہے ان کا، تو اب لائیو سمجھا رہا ہوں ان کو نا، تب میں کیا کروں یار، ہمیں بھی تو برکتیں چاہیے، ان کی شفقتیں، محبتیں، تو یہ سادات کرام محبت کا اظہار تو مجھ سے کرتے ہی۔ آپ نے ابھی یہ جو اظہار کیا نا سید والا، یہ اظہار کے بارے میں کہہ رہا تھا، ایسا اظہار تک جو نہ کرتے ہوں، ابھی آپ نے اظہار کیا یار یہ سید صاحب یوں کر رہے ہیں، اب اگلے کو یہ بھی نہیں فیلنگ ہوتا کہ یار سید صاحب کر رہے ہیں، سید صاحب کرے تو کیا ہوا، سید صاحب کرے، سید کے لیے ایک ذہن میں ایک مقام و مرتبہ، ادب اور احترام بیٹھا تو ہے نا، کیا پتہ یہی تصور اور یہی فیلنگ ان کے نانا جان رحمت عالمیان سے شفا دلا دے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کو آئندہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بات جو ہے وہ بہت زور و شور سے چل رہی ہے، غیر سید جو کہ عالم ہے اس کے مقابلے میں ایک سید صاحب ہیں جو کہ عالم نہیں ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ گزشتہ روز آپ نے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا جو کہ سوشل میڈیا پر کچھ شریر لوگوں کی طرف سے بہت وائرل کیا گیا، بہت یہ ثابت کیا گیا کہ دیکھو جی دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ جناب والا سادات کی تعظیم کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام الناس کے سامنے بانی دعوت اسلامی کا یہ کلپ جو ہے اس کو غلط رنگ دے کر پیش کیا اور کہا جی دیکھیں جی دعوت اسلامی والے جو امیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سید ہے اور غیر عالم ہے اس ایک عالم بندہ جو سید نہیں ہے وہ افضل ہے۔ تو حالانکہ معزز سامعین اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں گفتگو کروں گا، ہمارے کافی علماء نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اس حوالے سے اہل سنت کا جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ پیش کروں گا۔ معزز سامعین اس حوالے سے پہلے میں تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے جو سٹیج ہیں ان پر جاہل نقیب، جاہل خطیب اور جاہل قسم کے نعت اور جناب لنڈے کے جو صحافی ہیں ان کا بڑا زور و شور ہے، اور انہوں نے جناب کسی نہ کسی طریقے سے اہل سنت کو بدنام کرنے کا ایک تہیہ کر لیا ہے۔ جب امیر اہل سنت نے یہ بات کہی جو کہ بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق تھی، جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، تو سوشل میڈیا پر ایک حفص آباد سے تعلق رکھنے والے سید صاحب ہیں جو اکثر غالباً ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، آپ کے سامنے سکرین پر ان کی تصویر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا بیان دیا، اس کے علاوہ اور کافی لوگ تھے جو جناب والا شیطانیت کا کام کرنے والے تھے، جن کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئی اور حقیقت مسئلہ سے وہ لوگ نا آشنا تھے، انہوں نے بھی جناب امیر اہل سنت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر۔
اور کہنے لگے دیکھو جی دعوت اسلامی والے جو ہے یہ ناسبیت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو میٹھا ہضم نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کی ناک ہی بند ہے آپ کو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ معزز سامعین بھائی نہیں یہی مثال ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے علم دین نہیں پڑھا تو کسی استاد کے پاس جا کر زانو تلمذ کریں۔ امیر اہل سنت و شخصیت کا نام ہے کہ جس نے سینکڑوں مفتی تیار کیے ہوئے ہیں، جو دعوت اسلامی کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں، پوری ایک تنظیم کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی ترویج کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقی معنوں میں اس وقت کوئی بندہ خوشبو پھیلا رہا ہے تو اس کا نام الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اہل سنت کہلوانے والے کچھ لوگ جو خود کو سنی تو کہتے ہیں لیکن سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کہیں پر وہ ناسبیت کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں پر جناب والا وہ رافضیت کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے امیر اہل سنت کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا۔ معزز سامعین اس حوالے سے آیا یہ مسئلہ شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ یہ مسئلہ امیر اہل سنت نے بیانی شریعت کی روح کے مطابق بیان کیا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، اصل میں افضلیت اور فضیلت کی بات ہو رہی تھی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا جناب ایک سید صاحب جو کہ عالم نہیں ہے کیا وہ افضل ہیں یا ایک غیر سید جو کہ عالم ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کا جواب دیا اور فرمایا کہ جناب غیر سید جو کہ عالم ہے وہ سید سے کئی گنا افضلیت اور فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور علم کی بدولت اللہ کریم نے اسے عزت سے نوازا ہے۔ اور پھر آپ نے اس پر دلیل دیتے ہوئے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت بلند درجے والے ہیں، ان کو اللہ نے درجے عطا فرمائے ہیں۔ معزز سامعین اس کے علاوہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ اہل سنت کے محدث بریلی ہیں کہ جن کا ہر سنی جو ہے وہ تعلیمات کی ترویج کرتا ہے، جن کے پیغامات کو ہر سنی جو ہے وہ مانتا ہے۔ میں سنی کی بات کر رہا ہوں، پلے سنی کی بات نہیں کر رہا یا رافضی نما سنی کی بات نہیں کر رہا۔ حقیقی جو سنی ہوتا ہے وہ فاضل بریلی کو اپنے لیے حجت مانتا ہے، وگرنہ آج کل تو ایسی شخصیات بھی آ چکی ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو حجت ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حجت ماننے سے انکار رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے نئے نئے مجتہدین سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی ثقہ لوگ ہیں، جو واقعی اعلیٰ حضرت کی فکر کو ماننے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتوے کو دل سے تسلیم کیا، نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پہ عمل کیا۔ اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مسئلے کی گہرائی تک جو ہے وہ تحقیق بھی کی ہے۔ لیکن یہ جو نام نہاد مفتی آج کل آ چکے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر، جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس رسمی باتیں رٹی ہوئی ہیں اور جذباتی جملوں سے لوگوں کو دلوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کا نام تک نہیں سنا ہوتا وہ لوگ بھی بانی دعوت اسلامی پر بھونکنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ امیر اہل سنت نے جو بات کی تھی وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بات کی تھی۔ تو جناب یا تو خود کو سنی کہلوانا چھوڑ دو تو یا تو امیر اہل سنت پہ بھونکنا چھوڑ دو، کیونکہ اگر امیر اہل سنت پہ بھونکو گے تو پھر در حقیقت آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ تحقیقات بریلویہ کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جمہور علماء کا یہ متفقہ مسئلہ ہے جو امیر اہل سنت نے بیان کیا۔ اس حوالے سے مولوی چمن زمان جو ہے جو خود کو نام نہاد مفتی بھی کہتا ہے، فیس بک پر اس نے بھی جناب ایک انتشاری پوسٹ شیئر کی اور دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں امیر اہل سنت ہیں ان کو مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ میں کہوں گا چمن زمان صاحب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کے لیے تو ہمارے بھائی مولانا مفتی خلیل رضوی صاحب بھی کافی ہیں جنہوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ تو آپ میں اگر دم ہے، دعوت اسلامی کے بانی تو دور کی بات ہے، آپ ذرا مفتی خلیل احمد رضوی صاحب کا سامنا 2 منٹ کر کے دکھائیں۔ معزز سامعین قطعاً یہ بندہ جو ہے جو علم سے آری ہے، یہ کبھی بھی ہمارے ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا اور بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو یہ بانیہ دعوت اسلامی سے بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ صرف لفاظی ہے، لچھے دار گفتگو ہے جس سے یہ اہل سنت کے بولے بالے لوگوں کو ذہنی جو ایک توازن ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور فتنہ ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ کبھی جناب زین العابدین نام رکھنے کے حوالے سے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پورا فتویٰ پڑھتے نہیں، پورا مسئلہ دیکھتے نہیں کہ وہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ غلام زین العابدین نام رکھے تو سب سے بہتر ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ زین العابدین نام رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے، صرف انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نام نہ رکھیں بلکہ غلام زین العابدین نام رکھیں۔ تو
تو مفتی چمن زمان ہو گیا، اس کے علاوہ دوسرے جو کچھ شیاطین قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر لے کر امیر اہل سنت کی اس کلپ کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ جناب اگر آپ کے اندر اتنا دم خم ہے تو ان کے جو مفتیان ہیں ذرا ان کے سامنے بیٹھ کے بات تو کریں، ذرا پہلے اپنے فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کا مطالعہ تو کریں، جمہور ائمہ کا مطالعہ کریں، ان کی تحقیقات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ نے جو بات کہی ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں کہی بلکہ عین شرعی مسئلہ جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین، میں گزارش کروں گا کہ ہمیں آئے دن سوشل میڈیا پر جو فتنے سامنے آ رہے ہیں ان میں پڑھنے کی بجائے اپنے ثقہ علماء جو ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جمہور علماء جس طرف ہوں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے من شذ شذ فی النار کی طرح ہم جناب کسی ایک فرد کو پکڑ لیں اور باقی سب کی تحقیقات کو جھٹلا دیں اور فرد واحد کی انتشار پسندانہ گفتگو کے پیچھے لگ کر ہم جناب اپنے ائمہ کو چھوڑ کر گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سبھی احباب سے کہ اس فتنے کے دور میں جہاں ہر دن ایک نہ ایک شیطان بندہ جو ہے وہ نیا شوشہ چھوڑ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اپنے جمہور علماء کا ساتھ دینا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے انشاءاللہ صحابہ کرام کی محبت کا جام بھی ملے گا، یہ وہ در ہے جہاں سے اہل بیت اطہار کہ جن کی محبت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ فاضل بریلی جو عشق رسول کی شمع بھی جلائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے عشق رسول کے صدقے سے اہل بیت اطہار کی محبت کا جام بھی امت کو پلایا ہے۔ اللہ کریم ایسی تعلیمات خوشبو والی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔